بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 7 ذی الحج کا دن ہے۔ تو ایسے دوست، ایسے بھائی، ایسی بہنیں جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو 7 ذی الحج کے دن یہ ایک چھوٹا سا آسان سا عمل ضرور پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی ہی زبردست اور ایک باکمال دعا بیان فرمائی ہے۔ دعا بھی ہے اور ایک منت بھی ہے، اللہ کی ذات عالی سے کلام بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ بھی بالکل ادھیڑ عمر کو پہنچ چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ ہی اس کی خواہش کرتا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ ان کے دلوں میں اس بات کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی ذات عالی سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں، جب بھی اللہ کی ذات عالی سے آپ اولاد کو مانگیں، جو بے اولاد حضرات ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ سے اور اولاد طلب کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی اللہ سے اولاد مانگیں ہمیشہ صالح اولاد مانگیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو ہمارے دل کا سکون بنے، آنکھوں کا سرور بنے، جو ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، رب حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، لیکن وہ بیٹا نیک لوگوں میں سے ہو، تیرے چنیدہ بندوں میں سے ہو، تیرے فرما بردار اطاعت گزار تابعدار بندوں میں سے ہو، عبادت گزار بندوں میں سے ہو۔ یہ اللہ کے پیغمبروں نے دعائیں مانگ کر، اولاد مانگ کر ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے اولاد مانگو تو اولاد نیک مانگو۔ پھر اللہ کی ذات عالی نے حضرت زکریا کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ کیا کیا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا۔ فرمایا اے زکریا، ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ بیٹا ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اس کا نام بھی ہم رکھ رہے ہیں۔ وہ نام کیا ہے؟ یحییٰ اس کا نام ہوگا۔ اللہ کی ذات عالی نے دعا کو قبول فرمایا اور بیٹا عطا کیا، اور بیٹا پھر صالح عطا کیا، نیک عطا کیا، نبی ابن نبی عطا کیا۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی بنا۔ یہ کس لیے نبی بنا کہ اللہ کے پیغمبر نے رب سے دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرمانا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے تو نیک صالح مانگا تھا، میں نے نیک صالح لوگوں کا امام آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ تو تھا کہ حضرت زکریا رب سے اولاد مانگ رہے تھے، بیٹا مانگ رہے تھے، اللہ نے عطا فرما دیا، اس کا نام بھی رکھ دیا، آگے تربیت کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔
آج کل عام گھروں میں یہ چل رہا ہے، یہ بچہ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اسے کیا کرو، وہ نازیبا حرکتیں کرتا ہے، بیہودہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے، نیک کاموں کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، تو والدین کیا کہتے ہیں، یہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک درخت ہم لگائیں، اس درخت کو ابتداءً ہم ٹیڑھا اس کو لگا دیں، وہ ٹیڑھا ہی جائے گا یا سیدھا جائے گا؟ وہ جب جوان ہوگا وہ ٹیڑھا جوان ہوگا، وہ سیدھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پرورش ہی ٹیڑھے پن میں ہوئی ہے۔ تو میری ان ماؤں سے خصوصی طور پر یہ گزارش ہے جو بچوں کے مسجد میں جانے سے سستی میں کام لیتی ہیں، نیک تربیت میں سستی سے کام لیتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ کام مت کیجیے۔ حضرت زکریا کو جو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بچپن سے اللہ نے فرمایا کہ یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیہ۔ تو فرمایا ہمیشہ پاسداری، سچائی، ایمانداری بچپن سے سکھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے اوپر عمل کرو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو۔ جب بچپن سے بچہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک مجالس میں بیٹھنا اور جناب نیک تربیت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، وہ بچہ والدین کے دل کا چین بن جاتا ہے، سرور بن جاتا ہے، لوگ اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ تو وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ ویڈیوز ہوتے ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، کوئی اور عزیز آئے گا کمنٹ باکس میں اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کا لکھا ہوا پڑھ جائے گا۔ جب آپ کا لکھا ہوا پڑھے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ کام ضرور کیجئے گا، یہ کام چھوٹا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، 7 ذی الحج کا دن ہے، 7 ذی الحج کا، اور کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے مٹھی بھر چینی لینی ہے، حسب استعمال آپ نے چینی لینی ہے۔ اس چینے کے اوپر آپ نے اللہ کی ذات عالی کا پاک مبارک نام پڑھنا ہے، یا ولیو، یا ولیو۔ یہ مبارک نام آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 21 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے چینی کے اوپر آپ نے کسی بھی چیز میں، دودھ میں، چائے میں، یا کسی مشروب میں، ملک شیک آپ بناتی ہیں، اس میں ڈال کر جتنے بھی آپ کے گھر میں بچے ہیں، چاہے فرما بردار ہیں چاہے نافرمان ہیں، ہماری تو دعا ہے اللہ سب کے بچوں کو فرما بردار بنائے، تو ان سب بچوں کو آپ نے وہ چینی ملا ہوا پانی، دودھ، مشروب پلا دیں۔ صرف ایک دن کا عمل ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کریں اور کسی بھی وقت ان کو پلا دیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اولاد اس ماہ ذی الحج کی برکت سے، پھر 7 ذی الحج کی برکت سے، اور اللہ کے پاک اور پیارے نام کی برکت سے اطاعت گزار، فرما بردار اور عبادت گزار بن جائے گی۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کیا۔ جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہے وہ انہیں فرما بردار بنانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں
اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔